السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے کہ ہم اپنے معاشرے کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں کے عنوان پر ایک اصول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے خوشگوار اسلامک سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو ایک اصول بتایا تھا، تو وہ اصول یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی خبر لے کر آئے، کسی مسلمان بھائی کے خلاف، کہ بھائی اس نے یہ بات کی ہے، اس نے آپ کے خلاف یہ بات کی ہے، تو آپ اس خبر کی سب سے پہلے تحقیق کریں، پھر دوسرے مسلمان پر چڑھائی کریں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور اصول بیان کروں گا کہ ہم اپنے معاشرے کو اسلامک کیسے بنا سکتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا، مسلمانوں کے آپس میں صلح کرا کر ہم اپنے معاشرے کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے میں اتحاد نہ ہو، لوگ آپس میں متحد نہ ہوں، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور مسلمانوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ آپس کے اختلافات ہیں۔ ان آپس کے اختلافات نے ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، ہماری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو آپس کے اختلافات ختم کریں گے تو ہم اور متحد ہوں گے تو ہی ہمارا معاشرہ اسلامک بنے گا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس لڑائی کا مزہ لیتے ہیں، اس لڑائی کو روکتے نہیں ہیں، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ تیرا بھائی ہے جسے تو مار رہا ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہتے یار تو اپنے بھائی کو مار رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو جس کو اللہ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کو کیوں مار رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ویڈیو بناتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ تو حضرات، اس طرح معاشرے اسلامی نہیں بنتے۔ اسلامک معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑیں گے۔ تو ان میں ایک کام یہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کی صلح کرانا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی فلاں شخص فلاں سے لڑا ہوا ہے، تو آپ اس شخص کے پاس جائیں، اس کو دین کے بارے میں بتائیں، اس کو سمجھائیں بھائی کسی مسلمان سے ناراض رہنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شخص کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے۔ اس کو سمجھائیں جا کر، اور مسلمانوں کے آپس میں صلح کرائیں، متحد بنائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ نے کہہ دیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بھائی ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑا ہوا ہے تو آپ کیا کرو، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ کیونکہ آپ صلح کیسے کروا سکتے ہیں؟ جو شخص آپس میں دو لڑ رہے ہیں، آپ ایک شخص کو کہیں یار تو اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو اپنے بھائی کو مار رہا ہے، یعنی سب سے بڑا ہتھیار آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، یار اللہ نے تو ہمیں بھائی بنایا اور تو اپنے بھائی کو مار رہا ہے۔ یعنی اس قرآن کی آیت کے مطابق ہم اسے یہ کہہ کر سمجھائیں کہ بھائی مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائی پہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس روایت کا نمبر ہے 1442، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پر ظلم بھی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی اگر مسلمان بھائی پہ آفت آتی ہے تو اس کے کام ضرور آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی آپس میں اخوت ہے کہ جب پریشانی آتی ہے دوسرے بھائی پر، وہ اس کے کام ضرور آتا ہے۔ تو ہم کیا کریں اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامک بنانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ آپ جھگڑے سے پرہیز کریں۔ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات پر، جھگڑا ممکن ہے کہ مسلمان سے لڑ پڑتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے تماشا نہیں دیکھنا، آپ نے ویڈیو نہیں بنانی، مزہ نہیں دیکھنا، اس کو دیکھ کر مزہ نہیں لینا۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے ان دونوں مسلمانوں کو سمجھانا ہے، کہنا کہ یار تو اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے،
تمہیں اللہ نے آپس میں بھائی بھائی بنایا، اخوت قائم کی ہے اللہ نے تمہاری آپس میں، اور تمہاری اخوت کی اللہ کے نبی نے ایسی مثال دی ہے کہ جو دنیا میں ایسی مثال مل نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے لیے جسد واحد کی طرح ہے، یعنی ایک جسم کی طرح ہے مومن کے لیے۔ میرا جسم ہے، اگر میرے ہاتھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرے سارے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ان کی آپس میں اتنی اخوت ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنی پیاری مثال دی اور اس بھائی چارے کو ترویج دی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے لڑائی جھگڑے کو دور کریں، مسلمانوں کی آپس میں صلح کرائیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامک سوسائٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کو اسلامک سوسائٹیاں بنانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو دور کر دے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین فی کل مکان، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام۔